بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی کیوریس لسنرس. میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ بہت ہی لیٹ میں نے اس ویڈیو کو سٹارٹ کی ہے. انشاءاللہ آج جو ہم سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے. اور اس کا انٹروڈکشن جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا میں آپ کو پہلے اپنی پچھلی ویڈیو میں دے چکی ہوں. آج ہم اس کی فرسٹ آیت کو سٹارٹ کریں. لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ترجمے کے بارے میں بتاتی ہوں. اور ترجمے میں چند ایک چیزیں ہیں, پلیز اسے اسکپ مت کیجیے گا. اسے آپ یاد رکھ لیں گے تو آگے جتنا بھی آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے اس میں وہ مین چیزیں اگر آپ کو یاد ہوگی تو آپ کو قرآن کا ترجمے کو سیکھنے مشکل نہیں ہوگی. کیونکہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربی جو ہے وہ ہماری نیٹیو لینگویج نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں کیا بتایا جب تک ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. لیکن اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بھی کچھ رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں, یعنی کہ ہمیں کچھ گرامیٹیکل ٹرمز کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو انگلش گرامر سے, انگریزی گرامر سے ہم سب واقف ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں بتائیں, کس لحاظ سے بتائیں, گرامیٹیکل رول سے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. تو پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کو سیکھنا ہم سب پہ فرض ہے, واجب نہیں, فرض ہے. یہ ہماری پرائم ڈیوٹی ہے. تو سٹارٹ لیتے ہیں اس کی فرسٹ آیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ بتا رہی ہوں میں ابھی, تفسیر میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. سبحانہ پاک ہے, سبحانہ پاک ہے. پاک ہے یہ انگریزی گرامر میں کہاں پر جو یہ ورڈ آتا ہے یہ ایڈجیکٹو میں آتا ہے. ایڈجیکٹو کا مطلب ہوتا ہے پارٹس آف اسپیچ کے اندر کہ کسی بھی چیز کی, کسی بھی ناؤن کی کوالٹی یا ڈسکوالیفیکیشن کو جو چیز بیان کرے اس کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں, یعنی کہ اس میں صفت ہم اس کو کہتے ہیں. تو خوبی یا خامی کو بیان کرنا ہے. تو یہاں پہ خوبی بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحانہ پاک ہے. الذی, الذی کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. الذی, الذین, قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے. ریلیٹیو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کو پروناؤن پتا ہو کہ پروناؤن کیا ہوتا ہے, اور اس سے بھی پہلے ناؤن پتا ہوگا تو پروناؤن پتا ہوگا. ناؤن کہتے ہیں a naming word is called noun. A name of a person, place or a thing is called. کسی بھی چیز کا, جگہ کا نام کیا ہے؟ وہ ناؤن ہے. کامن بھی ہوتا ہے, پراپر بھی ہوتا ہے, خاص یعنی کہ اس میں معرفہ, اس میں نکرہ بھی, اس میں کس میں ہوتی ہے. اچھا, اب اس ناؤن کی جگہ پر جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن. A word which is used instead of a noun. ناؤن کے بجائے جو چیز استعمال ہو. مثال کے طور پر ہم قائد اعظم کے بارے میں ہم ایسے لکھ رہے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں مطلب ہم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے. آگے ہم کہیں وہ پھر انگلستان چلے گئے, وہ ایسے کیا, انہوں نے یہ کیا, یہ وہ اور انہوں نے. قائد اعظم کا جو ہم نے ایکچوئل نام ہے وہ ہٹا کے جو ہم نے یہ وہ کا ہی کا لفظ استعمال کر لیا انگلش میں, اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن. یعنی کہ ناؤن, اصل ناؤن کو ہٹا کے ہم نے جو چیز استعمال کی اس کو پروناؤن. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی, وہ ذات. یہ ریلیٹیو پروناؤن کیسے؟ ریلیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اسم موصول. تو ریلیٹیو کہتے ہیں رشتہ داروں کو کہتے ہیں انگلش میں. تو ریلیشن شپ بھی اسی سے لفظ نکلا ہے, تعلق ہونا. تو ریلیٹیو پروناؤن کیا ہوا کہ جو پیچھے ایڈجیکٹو ہے یا ناؤن ہے جو بات کے شروع میں استعمال ہو رہا ہے, ایڈجیکٹو یا ناؤن, اس کا تعلق ہونا, اس کے تعلق کو ظاہر کرنا جو ہے وہ ریلیٹیو کہلاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے الذی, وہ ذات, یہ کس کا تعلق ظاہر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو الذی کا لفظ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ سبحانہ پاک ہے. الذی, وہ ذات, اللہ کی ذات. اسرا, جو لے گیا. اسرا کا لفظ جو ہے وہ بیسیکلی رات کے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ایک راز و نیاز والا ایک صورت ہے, بہت ہی پیاری سی, خوبصورت سی. اس کا دوسرا نام اسرا بھی ہے. تو فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا, جو لے گیا. کس کو لے گیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے گئے. بعبدہ, عبد کہتے ہیں. اب عبد کا لفظ دیکھیں, عبد کہتے ہیں بندے کو, عربی میں غلام کو یا بندے کو کہتے ہیں. تو ہی, حاضر ہی, جو یہاں پہ ہا کھڑی زر ہی لکھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک پروناؤن ہے, ضمیر ہے. یعنی کہ براہ راست نام نہیں لکھا ہوا, ضمیر استعمال کی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لے گیا اپنے بندے کو. اب یہ والی جو حاضر ہی کی, ہا کھڑی زر ہی کی ضمیر ہے, یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ لے گیا اپنے بندے کو. اور بندے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. لیلم, رات کے ایک وقت میں, من المسجد الحرام, مسجد الحرام سے, یعنی کہ جو بیت اللہ ہے, جہاں خانہ کعبہ ہے, اسے مسجد الحرام کہتے ہیں. الی المسجد الاقصی, مسجد الاقصی کی طرف. الی, طرف, یعنی کہ سائڈ, ڈائریکشن.
الذی، یہ دیکھیں پھر آ گیا الذی. اب یہاں پر الذی جو ہے یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، لیکن اس کا جو ناؤن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ کے ساتھ کے تعلق کو جو لفظ ظاہر کر رہا ہے وہ الذی کر رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف الذی وہ جو کیا بارکنا برکت دی ہم نے. اب ایک چیز میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ سن لیں. جہاں بھی نون چھوٹی ہے نی، یعنی کہ نون زیر نی کہہ رہی ہوں سوری، یا زیر یہ لکھا ہوگا نا، جیسے اللہم انی، اللہم اجرنی، یہ جو چھوٹی ہے نا یہ ظاہر کرتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی کہ میں اپنے آپ کو میں بتا رہی ہوں، میں اپنے آپ سے بات کر رہی ہوں. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، اللہم اے اللہ اجرنی بچا مجھ کو. اگر یہاں پہ میں کہہ دوں اجرنا تو اس کا مطلب ہوگا بچا ہم کو. تو نون چھوٹی ہے جو نی ہے اس کے نیچے جب زیر آ جائے گا اس کا مطلب ہے میں اپنی بات کر رہی ہوں عربی میں. تو قرآن میں جہاں بھی قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی نون چھوٹی ہے نہیں آئے گا نا، سوری نون کے یہ کے نیچے زیر آئے گی، اس کو آپ نے کیا اس کا ترجمہ کرنا ہے میں. ٹھیک ہے، جیسے ہم وہ آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں نا، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کا مطلب بے شک میں انی کنت من الظالمین، ظالموں میں سے تھا. تو انی بے شک میں کے لیے جو ہے نون سوری بار نون کہہ رہی ہوں، یا کے نیچے جو ہے وہ چھوٹی کے نیچے زیر آ جائے گا، اس کو ہم کہیں گے میں. اب یہاں پر ایک لفظ ہے نون الف نا کا، بارکنا. قرآن میں پورے قرآن میں حدیث میں عربی کانٹیکس میں جہاں بھی نون الف نا، نون پیش نون کھڑا زبر نا آئے گا نا، اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ ہے ہم. وہی ہم کے ورڈ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نون کا لفظ، نون زبر نا، نون کھڑی زبر نا، نون پیش نو، یہ لفظ جو ہے اس کا بالکل جو ہے وہ پروفڈ بات ہے، اس کا میننگ ہوگا ہم. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں کہیں بھی میں کا صیغہ استعمال نہیں کیا. اللہ نے اپنی ذات کے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا، اور ہم کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے تعظیمی طور پر استعمال کیا اپنے لیے اللہ کی عزت اور شان کے مطابق. تو ایک چھوٹا سا رول میں آپ لوگوں کو اور بتا دیجیے ہوں. ایک لفظ ہے قرآن میں بارہا استعمال ہوا ہے، وہ ایک ایکسیپشنل لفظ ہے جس پہ یہ رولز جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں. انا، حمزہ زبر آ، نون زبر الف نا. انا کے لفظ میں نون الف نا آتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہم نہیں ہوگا، اس کا مطلب میں ہے. انا کا مطلب میں ہے. یہ ترجمے میں بھی اس کے لیے ایکسیپشنل رول ہے. اور جو تجوید ہے نا، تجوید یعنی کہ نون کے ساتھ اب الف مدہ ہے. قرآن کو تجوید سے پڑھنے کے لیے 3 طرح کے مدہ ہوتے ہیں، الف مدہ، یائی مدہ اور واو مدہ. تو اس میں نون الف نا میں الف مدہ ہے، تو یعنی کہ ایک الف کے برابر ہم نے اس کو پڑھتے وقت لمبا کرنا ہے، یعنی کہ جتنا ہم مٹھی کو بند کرتے ہیں اور اپنی فنگر کو اوپن کرنے میں جتنا ٹائم لگے اس کو ہم ایک الف کے برابر کاؤنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس کو پڑھتی ہوں، لکھا ہوا بارکنا نا، تو یہ جو ہے نا اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا. لیکن انا ایک ایسا ایکسیپشنل ورڈ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ بالکل یہ الگ ہے. اور اس کا انا کے ورڈ کا جو ہے نا ہم نون الف نا لمبا بھی نہیں کریں گے، ہم سمپل اس کو انا پڑھیں گے، انا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تجوید میں بھی انا کا لفظ الگ ہے اور ترجمے میں بھی. بس یہ آپ یاد رکھنا. باقی کہیں بھی قرآن میں نون الف نا، نون پیش نون کھڑا زبر نہ آئے گا تو اس کا مطلب جو ہوگا وہ ہم ہوگا. اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارکنا، برکت دی ہم نے، حولہ، اس کے آس پاس کو. اب یہ جو حولہ ہے نا، اسی سے لفظ اردو کا جو ہے ماحول، ہم ماحول کہتے ہیں نا اپنے سراؤنڈنگس کو، ارد گرد کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں ماحول کیسا ہے. تو یہ اردو کے جو لفظ ہے نا، یہ ایک لشکری زبان ہے اردو، یہ عربی اور مختلف زبانوں کا جو مکسچر ہے، ٹرکش اس طرح کی زبانوں کا. تو قرآن کا جب آپ سیکھیں گے نا تو اس میں قرآن کے اندر سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے لفظ تو ہم ڈیلی بیسس پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. حولہ، ماحول. اب یہ پھر یہاں پر ایک اور پروناؤن آ گیا، ضمیر آ گئی ہا الٹا پیش ہو کی. اب یہ ہا الٹا پیش ہو کی جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، وہ کس ناؤن کی طرف جا رہی ہے؟ وہ پھر جا رہی ہے مسجد اقصیٰ کی طرف. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے جو ماحول کو ہم نے کیا کی؟ برکت دی. تفسیر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. آگے فرمایا لِنُرِيَهُ، لی لام زیر لی، تاکہ نو. اب میں نے کیا بتایا تھا؟ نون پیش نو ہو، نون کھڑا زبر نو، نون الف نا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ لِنُرِيَ، تاکہ ہم دکھائیں.
रिया कहते हैं अरबी में दिखाने को, इसी से उर्दू में लफ्ज़ रियाकारी भी निकला, शोइंग ऑफ करना, दिखाना चीज़ों को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लिनुरियहू, ताकि हम दिखाएं उसको। अब ये हा उल्टा पेश हु फिर से प्रोनाउन आ गया, फिर से ज़मीर आ गया, और ये ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ताकि हम उसको दिखाएं, किसको दिखाएं? अपने बंदे को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाएं, मिन आयातिना, अपनी निशानियों में से, अपनी आयात में से। आगे फरमाया इन्नहू, इन्नहू, अब फिर हु की ज़मीर, हा उल्टा पेश हु की ज़मीर है, ये किसकी तरफ जा रही? बेशक वो कौन? अल्लाह की ज़ात। हुआ फिर से आगे यहाँ पर। अब इसमें देखिए अल्लाह ताला ने दो ज़मीरों को इस्तेमाल किया हुआ है, हा उल्टा पेश हु और हा पेश हु की भी। इन्नहू, बेशक वो, फिर से बताया हुआ वही। अब ये दो ज़मीरें अल्लाह ताला ने अपने लिए क्यों इस्तेमाल की? बात में मुबालगे के लिए, ताकीद के लिए और शिद्दत के लिए, कि बेशक वही है। कौन? अस्समीउ, सुनने वाला, अल्लाह की ज़ात है सुनने वाला, अलबसीर, देखने वाला। इन प्रोनाउंस को समझने के लिए हम अपनी डेली बेसिस में जो हम पढ़ते हैं अपनी आयतुल कुर्सी, उसमें भी हम देखते हैं कि हम जब स्टार्टिंग करते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, क्या हम पढ़ते हैं? अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह कौन है? ला इलाहा, नहीं कोई इलाह। फिर हम कहते हैं इल्लाहु, हम दोबारा ये तो नहीं कह देते इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने इल्लल्लाह हटाकर, वहाँ पर अल्लाह हटाकर फिर हु की ज़मीर क्यों डाली है? कि ला, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह कौन है? वो ज़ात है, ला इलाहा, नहीं कोई इलाहा, इल्ला, मगर हुआ वही वो। अब ये जो हुआ वही है ना, वही ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? प्रोनाउन किसकी तरफ जा रहा है? नाउन हटा के, जो अल्लाह का जो नाम है नाउन, उसको हटा के प्रोनाउन लगा दिया हु का, तो ये अल्लाह की तरफ इशारा करे जब हम पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, ये आयतुल कुर्सी के अंदर। तो ठीक है, ये तर्जुमा आपने देख लिया। अब हम इसकी जो है ना तफसीर डिस्कस करते हैं।